اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاخلاص تلاوت کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے، جو ابھی آپ نے بغور سنا. یہ سورہ اخلاص مکہ معظمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی. اور کچھ راویوں کا اس میں اختلاف بھی ہے کہ بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے. مگر اب جیسے انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے خلاصہ پیش ہوگا تو اس میں یہ بات سامنے آتے جائے گی. اور یہ سورہ کا نام الاخلاص ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سوروں میں وہ بات آتی ہے جو سورہ میں موجود ہوتی ہے تو اس کا اس کے مناسبت سے نام رکھا ہوا ہے. مگر یہ سورہ الاخلاص میں کہیں بھی نام وارد نہیں ہوا ہے. الاخلاص کے معنی ہے خالص توحید پر مبنی. اور الحمدللہ لوگ کثرت سے یہ سورت پڑھتے ہیں. 4 آیتوں پر مشتمل ہے یہ، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت سبھی کو یاد ہے، للہ ماشاء اللہ جو ہوگا. ہم غور کریں، یہ دنیا جب سے بنی اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا اس دنیا میں، پھر سدھار ہوتا گیا، اس کے بعد بگاڑ بھی ہوتا گیا. پھر تعلیمات جب بگڑ چکی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نہ کسی رسول کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات پیش کی. پھر قوم کے کچھ ہی افراد تھے جنہوں نے مانا، اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہوا. یہ سلسلہ دراز چلتا رہا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس کے بعد 150 سال گزرے تو جو تعلیمات تھی انجیل کی وہ معدوم ہونے لگی. انسانوں نے اس پر غلاف پر غلاف، غلاف پر غلاف، پردوں پر پردے چڑھا دیے. اور پھر کچھ اس وقت کے علماء سو نے، پریسٹ و پادریوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا
اور وہ آہستہ آہستہ بائبل چھپتے چلے گئے, انجیل چھپتے چلے گئے, اور ہر ٹائم ان کے نیو ٹیسٹمنٹ آتے رہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ جاتی رہی, اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو تقریباً 100 سال گزرے, پھر اس کے بعد 200 سال گزرے, 2 صدی گزری, اور انجیل دور ہوتے چلے گئی, نئی نئی باتیں دین میں پیدا ہونے لگ گئی, 3 صدی گزر گئی. تو آپ جانتے ہیں کہ روشنی جہاں سے چلتی ہے اور اس پر آڑ پردے پر پردے ڈالتے رہو تو روشنی کی جو تمازت ہے, جو جگمگاہٹ ہے, وہ تھوڑی مان پڑتے جاتی ہے. تو ایک زمانہ یہ آیا کہ جب 4 صدی ہو گئی تو تقریباً انجیل چھپ چکی تھی, لوگوں نے اس کو غائب ہی کر دیا, اللہ ماشاء اللہ کہ کہیں پر اس کے نسخے ہوں. پھر 500 سال ہو گئے, تو اب یہ دنیا جو ہے ایک دم ڈارکنیس میں آ گئی, اندھیرے میں آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد اس بیچ میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہے, تو یہ دنیا ایک دم اندھیرے میں آ گئی. حتیٰ کہ اگر یوں کہا جائے کہ ایک خدا کو ماننے والا, ایک اللہ کو ماننے والا اس زمین پر تھا ہی نہیں, تو یہ بات صحیح ہو سکتی, اللہ ماشاء اللہ کوئی رہا ہو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے ایسا ماننے کو کوئی راضی نہیں تھا. 500 سال گزر گئے, شیطان بہت مسکرانے لگا. شیطان کے جو کارندے تھے چیلے, یہاں سے وہاں سب پھر رہے تھے, مشرق سے مغرب تک. ایک ہنگامہ مچا رکھا تھا, بڑے ڈھول بجائے جا رہے تھے, بڑے ناچ و کرتب ہو رہے تھے. اب تو گمراہی ایک دم مسلط چھا گئی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا ان کے قبضے قدرت میں آ چکی. 500 سال کا اندھیرا, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس دھرتی پر نہیں ہو رہا تھا. بلاತ್ಕಾರ عام تھے, ڈاکہ زنی عام تھی, بدتمیزیاں عام تھی, بے پردگی عام تھی, لوٹ مار عام تھا, کوئی بھی کسی کو قتل کر دیتا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس دنیا کا ایسا حال ہو چکا تھا. اب شیطان بڑے مستی میں تھا. اس کے چیلے رپورٹ لا کے دے رہے کہ یہاں پر ایران میں فنش کوئی بھی نہیں ہے اللہ کو پہچاننے والا, عراق میں کوئی بھی نہیں ہے. ساری دنیا کی خبریں آ رہی ہے. پھر مکہ کا کیا حال ہے؟ وہاں بھی فنش, 360 بیٹھے ہوئے خانے کعبہ میں بدھ, 360 خدا ہو گئے وہاں. اب اللہ کو پہچاننے والا کہاں رہ گیا؟ بڑے مسکرا رہے, خوش ہو رہے. ہو سکتا ہے اس دور کی ان کی نان کٹائیاں بھی ہوگی, بٹ رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک نور جیسا چمک رہا تھا آسمان سے زمین. شیطان نے دیکھا اور اس کے چیلوں نے کہ یہ کیا, جو بھائی انکوائری کرو, کر بتانے لگے کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرما دیا ہے. شیطان کو ایک بڑا جھٹکا لگا, ایسا جھٹکا لگا چکرا گیا اور مایوس ہو گیا. اس نے سوچا کہ مسلسل کوشش ان کی چل رہی تھی, شیطان کی اور ان کے چیلوں کی, 500 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے, کہ اب مکمل گمراہی آ چکی ہے. بڑے خوش ہو رہے تھے, یہاں آ کے اس کو جھٹکا پھر لگا
کہ ابھی یہاں سے پھر روشنی آنا شروع ہوگی اور پھر کام دھندے سے لگنا پڑے گا انسانوں کو بہکانے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور کو ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سن بلوغ کو پہنچ رہے تھے، مکہ کے حالات آپ دیکھ رہے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اور شیطان مایوس ہو چکا تھا۔ آپ معاشرے میں پھرتے تھے، گھومتے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، لوگوں کا حال دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ بڑا چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور نہ چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ بدلہ ایسا لیا جاتا ہے کہ پشتوں تک خون و کشت بہایا جاتا ہے۔ اتنا حال برا ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور دل ہی دل میں ایک پریشانی آپ کو لاحق تھی کہ آخر یہ ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، مکہ معظمہ سے کم و بیش 3 کلومیٹر پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے غار ہیرا، اور حجاج اکرام جاتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے خاموشی سے، کوئی ساتھ میں آپ کے نہیں، بس غور کرتے رہتے تھے کہ کیا یہ دنیا ہے اور کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف گمراہی چھائی ہوئی ہے۔ آپ اپنی فکر میں بیٹھا کرتے تھے اور اس وقت کی عبادت ان کی کیا تھی؟ وہی غور و فکر تھی۔ نہ نماز تھے، نہ روزے تھے، نہ حج تھے، نہ زکوٰۃ، ابھی تو آپ کا نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اسی غور و فکر میں ایک رات یہ منظر پیش آیا کہ آپ مغرب کے بعد کا کچھ رات شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پر آپ تشریف فرما تھے، تو ایک فرشتہ آیا جن کا نام سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبریل امین نے کہا کہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو امی ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو بھیجا، دبایا۔ اب وہیں سے آپ غور فرمائے کہ کون ہے سامنے؟ انسان نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ابھی آپ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اعلان نہیں ہوا ہے۔ یہ منظر اس وقت کا ہے، اور فرشتے نے آپ کو بھیجا، دبایا۔ اب فرشتے کی طاقت کیا ہوگی؟ فرشتے کی طاقت کیا ہوگی کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اگر ایسا دبا دے تو پسلیوں میں پسلیاں گھس جاؤ۔ اور پھر جبریل امین جب دبایا آپ کو زور سے، تو قربان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ابھی آپ نبی اور رسول نہیں بنے ہیں، اور وہ آپ برداشت کر گئے۔ کیا قوت تھی اس وقت! اگر منظر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اچانک یہ معاملہ ہو رہا ہے، آپ کو ایک عجیب سا لگا اور ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ یہ کیا منظر ہے۔
فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے، تو آپ نے پڑھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، کہ پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ کیا حقیقت ہے انسان کی؟ وہاں پر پہلی آیت یہ 5 میں بتلا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہ انسان کو آپ کے رب نے پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ ربکم الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے پروردگار بزرگ کے نام سے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ جانتا نہ تھا، انسان کو وہ چیز سکھلائی جو وہ جانتا نہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ علم کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلایا جو انسان جانتا نہ تھا۔ اور علم کی قدر ساری آج قومیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے دنیائی علوم ہو جو بھی ہو، مگر نام تو ایجوکیشن علم ہی ہے نا، تعلیم ہے، شکشا ہی ہے۔ سب پڑھ پڑھ کر کوئی چاند پہ جا رہا ہے، کوئی مارس پہ جا رہا ہے، کوئی منگل پہ جا رہا ہے، سب جگہ دنگل مچا ہوا ہے ایجوکیشن کا۔ نہیں پڑھنا چاہتے تو ہمارے اپنے لوگ۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ ابتدائی سے ہم اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر ایجوکیشن کی طرف لاؤ، اور دینی پہلے دنیاوی بعد میں، اور دونوں پیرالل چلنا چاہیے ساتھ ساتھ، کہ ایک بچہ ہماری قوم کا ڈاکٹر بنے تو اس کو اتنا علم بھی ہو قرآنی اور حدیثی اور اسلام کا کہ وہ گفتگو بھی کرے ڈاکٹری کی بھی اور اپنے مذہب کی، تب جا کے فیض پہنچے گا دنیا کو۔ ورنہ ڈاکٹر ہو جانے سے وہ اپنی زبان میں ڈاکٹر ٹھیک ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، دین کے معاملے میں تو جاہل ہے، اس کو کیا معلوم دین۔ تو دونوں ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ تو ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردی لگ رہی ہے، مجھ کو اڑائیے، تو آپ کو اڑا دیا گیا۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جو اہل کتاب تھے، ان کو بلایا گیا، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی کہ آپ سردی سے کانپ رہے اور کمبل پہ کمبل اڑائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تو بڑے خوشی کا مقام ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا ہے، میں اہل کتاب ہوں، میرے پاس اس کا علم ہے پرانا کہ ان پر ناموس آیا تھا وہ، اور ناموس اہل کتاب لوگ جبریل امین کا لقب تھا ناموس۔ انہوں نے کہا ان پر تو ناموس آیا ہوا ہے، اب یہ جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور اب یہاں پر تو انقلاب آنے والا ہے، یہ تو خوشخبری کی بات ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ واقعہ ہوا، اس کے بعد غور فرمائیں، پھر ابتدائی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں ایک رات میں، ابھی ابتدائی دور ہے اعلان نبوت کا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، یا ایھا المدثر، کیا چادر کے لپیٹنے والے،
कुम फांजिर, आप उठिए और लोगों को डराइए। ये बात ऐसी जबरदस्त थी कि उठिए यानी अब वो उतने ही समय के लिए, उतने वक्त के लिए नहीं है, यह ऑर्डर आ चुका कि अब आप उठिए, आपको ये काम करना है कि लोग जो है तो बहुत बिगाड़ आ चुका है, इनको डराने के लिए आप उठिए। अब उठना भी कैसा है कि अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हक ही अदा कर दिया कि आप 23 साल तक फिर कभी भरपूर नींद सोए नहीं। दिन में काम करना, तबलीग करना और रातों में अल्लाह तबारक ताला की इबादत करना, ये थे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सिर्फ नारे लगाकर और जश्न मनाकर समझ रहे कि हक अदा कर रहे, तो मैं समझता हूँ सोचने का मुकाबला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाहे कलमतुल हक बुलंद करने के लिए उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल मुबारक ये था कि नबी और रसूल होने से पहले मक्का के लोगों ने ये ऐलान कर दिया था कि ये शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शरीफुल नफ्स है, आप अमीन है, आप सादिक है, ये खिताबात कौम दे चुकी थी। और जैसे इलाहे कलमतुल हक बुलंद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मक्का के लोगों को कहा कि आइए, तमाम लोग कोहे फारान पर, खबर पहुंची। जैसे यहाँ पर लोगों को मालूम है कि दर्स हो रहा है तो लोग कहाँ कहाँ से जमा हो रहे हैं, इस तरह से मक्का के लोग सब के सब वहां पहुंच गए। वो एक छोटी सी पहाड़ी जिसका नाम कोहे फारान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चोटी पर खड़े हुए और कौम सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया अपनी कौम से, क्या है मेरी कौम, अगर मैं ये कहूं कि इस घाटी के पीछे से एक जरी लश्कर आ रहा है तो क्या आप लोग यकीन कर लो? सबने कहा बिल्कुल, आप झूठ बोलते ही नहीं है और आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है, तो हम यकीन क्यों नहीं करें आपकी बात पे? वह अगर के साथ है, बिलफर्ज मान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एश्योरेंस लिया ये और कौम ने कहा कि बिल्कुल आप सच्चे हैं, आप कहिए क्या कहना चाहते हो, आपने सिर्फ ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कुलू कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कि तुम लोग कहो सब नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह मगर अल्लाह, तुफलिहू, तुम सब कामयाब हो जाओगे। अभी देखिएगा यहाँ रसूल का भी जिक्र नहीं है, पहले खुतबे में सिर्फ कहा कि कह दो सब ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम लोग कामयाब हो जाएंगे। इतना आसान फार्मूला था, अगर कौम वहीं सरेंडर हो गई होती तो मामला ही खत्म हो जाता था। अब उसके बाद तो सब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाते और कामयाब हो जाते थे, मगर तारीख शायद है कि एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सब फेल हो गए दुनिया में, कोई भी पास नहीं हुआ इस बात के लिए। A to Z 100% रिजल्ट जो है नो में चला गया। और वो सब मक्का के सरदार और ये सब कहने लगे कि यही बात कहने के लिए आपने हमें बुलाया था, यही कहना था। इसलिए कि वो लोग समझते थे
کہ یہ کہنے کے بعد ہونے والا کیا ہے. عربی سمجھتے تھے، سب کی اپنی سلطنتیں تھی، حکومت تھی، چودراہٹ تھی، مزے تھے، سرداری چل رہی تھی، لوگوں کا مال کھایا جا رہا تھا، الٹے سیدھے راستے بتائے جا رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جیسے اگر یہ کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ تو سب چھوڑنا پڑے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تفلیحو، تم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. بڑے سردار بولے کامیاب کہیں گے، ہم تو فیل ہو جائیں گے، سارا ہمارا جائے گا مال ملیدہ. اب اس میں تو یہ بھی بات غور سے سنیے گا، ایسا ایک پوائنٹ ہے زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولو، کہو سب، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. اور اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مٹنے کے بعد تک 500 سال کا جو گیپ ہے، اللہ کے نام کو لوگ جانتے تھے، مگر عربوں میں اور سب جگہ پر الہ مشہور تھا. کیا مشہور تھا؟ اللہ مشہور نہیں تھا، الہ مشہور تھا. سب اپنے اپنے قبیلے کے الہ بنا بیٹھے تھے، سب اپنی اپنی قوم میں الہ بنا بیٹھے. یہ سننا انشاءاللہ پوائنٹ سنا نہیں ہوگا شاید آپ لوگوں نے. وہ سب الہ بنا بیٹھے تھے، اللہ کو کوئی نہیں پہچان رہا تھا اس وقت. تو نفی کس بات کی کرائی گئی ہے؟ پہلے یہ سب چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ. اور سب کے پاس تو الہ تھے، ہر قبیلے کا ایک الہ تھا، بت تھا. کوئی ہبل کو لے کے بیٹھا تھا، کوئی نائلہ کو لے کر بیٹھا تھا، کوئی عزا کو لے کر بیٹھا تھا. مختلف نام ہے بتوں کے. اور یہ سلسلہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور مختلف شکلوں کے بت بنے بیٹھے تھے. کہیں انسان کا بت تھا مرد کا، تو کہیں عورت کے بت تھے دیویوں کے، کہیں گھوڑے کو پوجا جاتا تھا اس کا بت تھا، کہیں شیر کو پوجا جاتا تھا اس کا بت تھا، کہیں گیدڑ کو پوجا جاتا تھا اس کا بت تھا. مختلف شکل کے بت تھے، اور وہ سب الہ کے نام سے تھے کہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ یہ ہے ہمارا الہ، یعنی یہ ہے ہمارا معبود. الہ کے معنی کہ ہم اس کی بھکتی کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہیں. تو سب الہ موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہلے سب ان پہ چوکڑی مروایا کہ یہ جتنے بھی الہ ہے، لا، ان کو کیا کر دو؟ لا کر دو، پہلے نہیں کر دو. اور جب تک تم گلاس کا پورا پانی خالی نہیں کرو گے گندا، صاف پانی اس میں ڈال نہیں سکتے. تو پہلے سب کی نفی کرو یہ الہ کی. ہر جگہ الہ مشہور تھے. تو لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، اب مگر اللہ ہے وہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی پرستش کی جائے. یہ ہے وہ فلسفہ. لا الہ الا اللہ یہ کہہ دو، تفلیحو، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. سب فیل ہو گئے، سب. تاریخ شاہد ہے، ایک آدمی نے بھی یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا. سب فیل ہو گئے دنیا میں. بعد میں ایمان کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے. ابھی تو یہاں تو فیل ہو گئے سب. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. پھر قوم کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ سرداروں نے بھڑکا دیا، اور جو لوگ ہیں وہ بھڑک کر سب واپس آ گئے مکہ میں. آ گئے اور اپنے سب کاروبار شروع کر دیے انہوں نے. اب جب یہ تبلیغ کا کام شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف لوگوں تک آپ بات پہنچا رہے تھے، گھر گھر جا کے پہنچا رہے تھے، جہاں جو ملتا تھا اس کو سمجھا رہے تھے.
اس میں بڑی بے چینی مکہ میں پھیلنے لگی. سب گھروں میں ایک بد امنی سی ان کے حساب سے آ گئی کہ ابھی تو سب بیٹھے ہوئے تھے آرام سے یار, سب ہم لوگ جو ہے تو موج مستی میں تھے, اپنے اپنے قبیلے کے بتوں کو پوج رہے تھے, الہ کو خدا کو پوج رہے تھے. ابھی یہ کیا ہو گیا ہے, یہ تو ٹینشن آ گیا ہے. اب ایک ایک لوگ پھوٹنے لگے اور ایمان لانے لگے. اب ایمان لانے لگے تو بولے دیکھو فلاں گھر کا شخص جو ہے تو وہ ایمان لیا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اب اور ایک ٹینشن شروع ہو گیا. اب جیسے ہی آپ کی تبلیغ زور پکڑنے لگی اور لوگ اسلام لانا شروع کر دی تو بڑا ہنگامہ ہو گیا. پھر قریش نے میٹنگ کی. قریش سب سے بڑا قبیلہ تھا, سب سے بڑا عرب کا قبیلہ قریش تھا. سب نے مشورہ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں, آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں اس کا نسب کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے وہ بتلائیے. کیونکہ وہاں پر تو یہ تصور تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے ایسے خداؤں کے بھی یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے. خدا کی بھی بیوی ہے, خدا کی بھی اولاد ہے, ان کے حساب سے وہی تھا. تو نسل در نسل وہاں بھی خدائی چلی آ رہی تھی کہ کوئی دیوی ایسی نہیں تھی کہ جس کا دیوتا شوہر نہ تھا, اور کوئی دیوتا ایسا نہیں تھا کہ جس کی بیوی خدانی نہیں تھی, دیوی نہیں تھی. تو شادیاں ہوتی تھی تو بچے بھی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. تو وہ تو یہ تصور میں تھے کہ یہ تو نسل کا سلسلہ ہے جیسے انسانوں کی نسل چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اللہ کا نسب کیا ہے, نسب نامہ بتائیے کہ جس ایک اللہ کی آپ بات کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ تلاوت کی. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر مکہ معظمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی کہ کل ہو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ احد ہے, ایک. یہ نسب ہے. دیکھو اگر سمجھ سکتے ہو. اور آپ اور کمال کی بات یہ سنو کہ پہلا لفظ کیا ہے, کل ہو اللہ احد. واحد نہیں ہے یہاں پر, احد ہے یہاں پر. بہت باریکی کی بات بتا رہا ہوں, ٹیکنیکل بات سنو. اور یہ احد لفظ عربی زبان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تھی. پوری عربی زبان میں احد لفظ کہیں نہیں ملتا ہے. احد لفظ کہیں نہیں ملتا ہے. قرآن پاک نے یہ لفظ دیا احد. حیران ہے مکہ کے لوگ, بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس زمانے کے. واحد نہیں ہے یہاں پر. اب واحد اور احد میں کیا فرق؟ واحد کہیں گے تو اللہ واحد ہے بولتے ہیں نا, اللہ احد ہے. واحد میں بھی ایک جمع کا صیغہ ہوتا ہے. دیکھیں گے واحد لفظ کہ بھائی ملکوں میں وطن کے نام سے, ملک کے نام سے دنیا میں کہ ایک واحد ملک ہے امریکہ جو آج بہت طاقتور ہے. تو جیسا ہم واحد بولتے ہیں تو جمع کا صیغہ بھی رکھتا ہے واحد. کہ امریکہ میں تو ہزاروں پبلک ہے, وہ کیسے واحد ہوگا؟ مگر چونکہ وہ علاقہ ہے اس لیے اس کو واحد کہہ رہے ہیں, اس کے اندر جمع موجود ہے. کہیں گے نا بھائی یار ہزاروں میں ایک آدمی ہے, کون؟ نظر صاحب.
واحد ہے وہ واحد ہے تو اس کے بال بچے تو ہے نا، وہ کیسا واحد ہوا؟ مگر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ مل کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے جس کے ساتھ میں کوئی کہیں سے لگا ہوا نہیں ہے. یہ کمال ہے اس لفظ کا. اللہ احد ہے اور احد کے معنی یکتا، واحد میں پھر جمع موجود رہتی ہے اور یکتا میں کوئی جمع نہیں ہے. احد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے نہ کوئی چیز نکلی ہے. یہ سنیے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ کوئی چیز نکلتی ہے، نہ نکل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ہے. قریش نے پوچھا کہ نسب نامہ بتلائیے، تو نسب نامہ یہ بتلایا کہ قل ہو اللہ احد. تو اب احد پر بڑی تفسیریں ہیں کہ یہ احد کیا ہے. تو احد کے معنی کہ نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی ہے نہ نکل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ہے ہر چیز میں، وہ ہے احد. کیا نسب نامہ تم پوچھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے آیا نہیں ہے، نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ نیچے. آگے آ رہی ہیں باتیں. یہ مکہ معظمہ میں سورہ نازل ہوئی. اب مدینہ منورہ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، مدنی ہے. تو یہودی لوگ مدینہ منورہ میں تھے اور وہ لوگ تو کئی سال سے آ کے وہاں پر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بشارت تھی وہاں تورات میں اور انجیل میں کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رحمت للعالمین ہوں گے. تو وہ سب یہودی لوگ انتظار میں آ کے بیٹھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہجرت کے بعد. تو وہ سارے کے سارے یہودی نے دیکھا کہ یہ تو جو ہے تو عربوں میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں ہے نہیں. تو دیکھیے علاقائیت اور جو نسلی عصبیت یہ آڑے آ گئی ایگو کہ یہ تو ہمارے وہ اس بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے ایمان نہیں لایا. یہ حسد میں مارے گئے، وہ نہیں ایمان لایا. اب یہودی ایک طرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا زور چلنے لگا. مدینہ منورہ میں بھی لوگ اسلام لانے لگے. یہ یہودیوں کا ایک وفد ان کے علماء کے ساتھ، یہودیوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتلائیے آپ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آخر کس چیز کا بنا ہوا ہے وہ بتلائیے، کیونکہ تورات ہمارے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سورہ وہاں بھی تلاوت کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی کی، اشارہ کیا کہ یہی سورہ، یہ سورہ ہر جگہ چل رہی ہے جہاں بھی پوچھا گیا اللہ کے بارے میں. تو ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے کہ مکی ہے. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ تو احد ہے، یکتا ہے. اور یہ پوچھ رہے کہ کس چیز سے بنا ہے. انہوں نے کہا کیا سونے سے بنا ہوا ہے تمہارا خدا؟ پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یا چاندی کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ کسی چیز کا بنا ہوا نہیں، کسی شے کا بنا ہوا نہیں ہے. یہ ہے توحید. چلتے جائیے اوپر، مزہ لیجئے، روحانی کیفیت کو اپنی بیدار کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، پریشان ہے سب. قرآن کی آیت ہے نا، اللہ لیس کمثلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان جو بھی سوچے گا کہ اللہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ انسان کی سوچ بڑی محدود ہے جی. کیا سوچ سکتا ہے؟ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے اللہ وہ بالا تر اور وہ بلند ہے. اور یہودیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ ان کا خدا جو ہے اللہ کو وہ مانتے تھے، مگر ان کا اللہ کیسا تھا ان کے تصور میں کہ وہ انسانی روپ میں بھی آ سکتا ہے اور ٹہلتا بھی ہے ان کا خدا، اور اپنے ہی کسی بندے سے کشتی بھی لڑتا ہے ان کا خدا، اور ایک عدد بیٹا بھی رکھتا ہے خدا جس کا نام عزیر. یہ ان کا تصور. فیل ہو گئے وہ بھی کہ خدا کو بیٹے کی ضرورت، خدا مرنے والا ہے کہ اس کے بعد بیٹا حکومت چلائے گا، دنیا چلائے گا، کائنات چلائے گا. یہی تصور ہوا نا. بابر مرے تو ہمایوں آوے، تک تو سنبھالنا ہی ہے. وہ مرے تو جہانگیر آوے، وہ مرے تو اکبر آوے، حکومت تو سنبھالنا ہے. تو اللہ کے ساتھ ایسا تصور یہودی بھی کر کے بیٹھے تھے. تو وہ قریش مکہ کے وہ تو اور ہی گئے گزرے تھے، ان کے پاس تو علم ہی نہیں تھا. تو یہ یہودیوں کا حال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بذریعہ قرآن کے قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ یکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے. اگر اللہ میں سے، اب سمجھانے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے یار، کمزور ہے زبانیں سب، کیسا اللہ کو کیا سمجھائیں گے. کوشش ہے بس کہ بھائی ایک یہ لائٹ ہے، اگر اس میں سے ذرا سی بھی کوئی چیز کو نکال دو تو اس میں کمی ہوئی کہ نہیں. ایک مرکیوری ہے، اس میں سے 1/10 حصہ نکال دو تو وہاں کیا رہ جائے گا؟ 1/9. یہاں 1/10. ایک حصہ نکالنے سے وہاں کمی آ جائے گی نا. تو پھر وہ اللہ کا ہوا. یہ احد لفظ کا کمال ہے کہ اللہ میں سے کوئی چیز نہیں نکلتی ہے. اور یہ ضعیف حدیث گڑی ہوئی لے کے یہ جو ناچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، یہ بھگتیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کم ہو گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لیس کمثلہ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر تو یہاں ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ جیسے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور قوالیوں میں یہ گایا جا رہا ہے کہ حضرت کا دیدار کرنے حضرت گئے، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ. قوالی سنو، شرک سے بھری ہوئی. وہ تو اتنا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے اللہ ہی گئے اور وہاں جا کے ملاقات ہو گئی کہ حق نے حق کو دیکھا. کیا ہے یہ تو کافروں سے بھی آگے بڑھ گیا یہ عقیدہ. یہودیوں کو بھی کراس کر کے نکل گئے. وہ تو بیٹے تک تھے، یہ تو وہیں پہنچا دیے. اللہ لیس کمثلہ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، یکتا، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں. یہ ہے اللہ. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
नजरान से एक काफिला आया ईसाइयों का, 7 पादरियों के साथ। और पादरी बोले तो उनके आलिम बड़े बड़े पढ़े लिखे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आकर पूछा, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बतलाइए कि अल्लाह तबारक व तआला को ये मीरास कहाँ से मिली और इसका वारिस कौन होने वाला है। क्योंकि उनके यहाँ ये अकीदा है कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, अस्तगफिरुल्लाह, ये उनका अकीदा है ना, और आज तक चल रहा है। देखो आप क्रिश्चियनों से पूछो तो माज़अल्लाह ईसा को अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बोल। तो उन्होंने कहा, उनका तो ये नज़रिया है, तसव्वुर है उनके पास, तो उन्होंने कहा कि ये मीरास कहाँ से आई है और इनका वारिस कौन होने वाला है तुम्हारे अल्लाह का। अब इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब तुमको खुद ही ढूंढना है। अल्लाह ताला ने फिर इशारा किया वही कि कुल हो अल्लाहु अहद, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, जो कहीं से भी मीरास लेकर नहीं आ रहा, खुदा से पहले कुछ था ही नहीं, जहां भी आप चले जाओ अल्लाह ही अल्लाह था। वो अहद है, अहद के माने एकदम स्टार्ट है। अब उसको कैसे लफ्जों में पहुंचाना, जहां से भी तुम बोलोगे उसके भी आगे जाके बोलना पड़ेगा, उसके भी आगे जाके बोलना पड़ेगा, हद नहीं मिलेगी। अल्लाह है हमेशा से, ये है हद के माने। तो वो किसी की मीरास लेकर नहीं आ रहा है कि माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के अल्लाह का बाप दिए, ईसा अलैहिस्सलाम को बाप बना, बेटा बना रहे अल्लाह का। अल्लाह बाप है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कितना जबरदस्त झूठ है ये, और पूरे आखिरत में पकड़े जाएंगे ये लोग, और जो भी ऐसे गंदे तसव्वुर रखते अल्लाह के बारे में। तो अल्लाह तबारक तआला अहद है, जहां से भी आप नाम लो वहां से वो है, जहां से भी आप लो। इंसान के पास ऐसा कोई उल्टा फिगर नहीं है, कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं, काउंटडाउन ही नहीं है उसके पास कि कहां से बोले हम। जहां से भी बोलेगा अल्लाह वहीं से है, इंसान तेरी समझ के हिसाब से। तो अल्लाह तबारक तआला अहद है, और फिर अहद के माने है कि इसका कोई भी वारिस नहीं। अहद के माने कोई भी वारिस नहीं है, ये है अहद, वाहिद नहीं है। अल्लाह सिफत के साथ वाहिद बनेगा, वाहिदुल कहार। तमाम कहर करने वालों में सबसे बड़ा कहर करने वाला कौन है? अल्लाह है। तबाह बर्बाद करने वालों में दुनिया में बहुत लोग तबाह करते हैं ना एक दूसरे को, हुकूमतें हुकूमत को तबाह कर देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला वाहिदुल कहार है। अब देखिए यहाँ जमा के सीगे में बात आ रही वाहिद, कि तमाम को जो बर्बाद करने वाले उनमें सबसे बड़ा अगर जब कहर पे आ जाएगा अल्लाह ताला तो सबको मिटा के फेंक देगा। तो वाहिदुल कहार है। मगर अल्लाह तबारक व तआला तो अहद है। ये ऐसा लफ्ज़ है जबरदस्त, बेपनाह उसत है। सर आप पढ़ते ही जाइए, सुनते ही जाइए। इल्म हमारा क्या, हम क्या बयान करेंगे, क्या अल्लाह समझाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने बातें रखने कि वो नजरान के पादरियों ने सुना, अंगुष्ठ बदंदा रह गए, दांतों में उंगलियां दबाई। नहीं समझ में आती है बात। चल कुल हो अल्लाहु अहद, ये पहली है। फिर उसके बाद अल्लाहु समद, कि अल्लाह असमद है। थोड़ा अरबी आप लोग भी सीखे हैं ना। यहाँ पर अल्लाहु समदुन नहीं कहा अल्लाह ताला, कि समद तो बहुत से हो सकते हैं ना, असमद कोई नहीं हो सकता सिवा अल्लाह के। अलीफ लाम लग जाता है तो स्वाद शमसी है, वो आप लोग जानते हैं कायदे ग्रामर के। तो असमद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है समद, बाकी सब अब्दुस समद है।
अब समत के माने बड़ी उसत वाले, समत के माने वो जो सबसे बाला तर हो, जो सबसे बुलंद हो। अगर हम आसमान को देखें तो इंसान क्या कहेगा कि भाई नारियल का पेड़ है तो ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। और कोई देखेगा तो बोले भाई अब तो ये एफेल टावर उससे ऊंचा है, पेरिस का, और ऊंचा हो गया। ऊंचाई की मिसालें देंगे लोग। सबसे ऊंचा इंसान कहाँ तक पहुंच सकता है? इंसान की क्या पहुंच है? इंसान की पहुंच आखिर कहाँ तक जाएगी ऊंचाई में? गई ना, इससे आगे नहीं जा रही, थक गए ना हम। ये है समझ लो, अल्लाहु समद। समद इतना बुलंदो बरतर है, बाला है कि आसमान नीचे पैरों में भी नहीं आता, कदमों में भी नहीं आता है आसमान। ये है समझ। अभी और क्या होगी भाई, और क्या सोच होगी बुलंदी की इंसान के पास? एक आसमान देखा है इंसान ने, और वो ये भी जानता है कि जब अल्लाह ताला ने एक आसमान बनाया है तो इसके पीछे अल्लाह ताला फरमा रहा है 6 आसमान और है तो होंगे। ये भी अकीदा है मुसलमानों का, और सब कौमों का भी है तकरीबन। अब बात समझ में आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। तो अब मुसलमान की सोच पता चला सबसे ऊंची कि ये 7 आसमान को जानता है मुसलमान, और 7 स्काइज वहां भी बोले जाते हैं। तो पता चला 7 आसमान की बुलंदी तक तो इंसान पहुंच सकता है। पहुंच सकता है कि नहीं अशरफ? पहुंच सकता है कि नहीं? जब इंसान ने सोचा कि बुलंद से बुलंद, ऊंचाई से ऊंचाई की मिसाल हम क्या देंगे, तो बोले 7वां आसमान। बस असमत के माने हैं ये 7वां आसमान भी कदमों के नीचे भी नहीं लगेंगे अल्लाह तबारक ताला। अल्लाह तबारक ताला इससे भी बुलंद है, और सब आसमानों के ऊपर उसकी कुर्सी है। तो पता चला कि ये जो टेरिस है इसके ऊपर मेरी ये कुर्सी है ना, तो बाकी सब नीचे है। ये सब नीचे, तो ये 7 आसमान सब नीचे हो गए। अल्लाह की कुर्सी जो अर्श है वो उसके ऊपर है। अब वो ऊपर भी नहीं बता सकते कि कितना है। इंसान की अकल और इंसान के जो अल्फाज है और इंसान का जो कैलकुलेशन है वो आएगा ही नहीं तसव्वुर में। बड़ी अक्ल महदूद है, वो कि हम बहुत पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं असमद तक। तो अल्लाह असमद है, बुलंद बरतर। जहां पर हमारी हदें खत्म होती है सोच की, वहां पर अल्लाह तबारक ताला उससे भी बुलंद। यह है समद। और फिर समद के माने हैं लाजवाल। क्या माने है? जिसको जवाल ही नहीं है। अरे ये ऐसी तड़ाखे हैं, ऐसे तमाचे हैं मुशरिकों पर, काफिरों पर, यहूदियों पर, ईसाइयों पर उस जमाने से और आज तक कि तुम अल्लाह के बारे में तुम्हारे इलाह से जोड़कर तसव्वुर रखते हो। ये तुम्हारे इलाह का हाल है क्या? न इनको गैब की खबर है, न ये बुलंद है। इलाह के माने बुलंद है नहीं, आज समद के माने बुलंद है। और फिर इनको तो जवाल है, ये तो कब के मर गए, उनके तुम बुद्ध बना के बैठे हो। ये तो सब नाम थे यार, क्या यऊस और क्या नसू और क्या वो सब उबल और लात और मनात, ये तो सब नाम है। ये तो मर खप गए, इनकी हड्डियां का भी पता नहीं। ये तुम्हारे इलाह का हाल है। और अल्लाह जो है तो समद है, और वो लाजवाल है उसके माने अरबी में। समद उनके माने, असमद उनके माने लाजवाल, जिसको कोई जवाल नहीं। अब बतलाओ ऐसा कोई है? सबके साथ जवाल है। हर उरूज रा कमाल, हर जवाल रा कमाल, सबके साथ नशे व फराज लगे हुए। ओह, कभी ये मिनिस्टर का दौर आता है, कभी ये लीडर का दौर आता है, ये मोहल्ले में चिल्ला रहे। पता चला 2-5 साल के बाद वो नजर ही नहीं आता, उसके फोटो भी नहीं। उसको लोग कीचड़ों से मार रहे, चप्पलों से मार रहे उसके फोटो। ये हाल होते देखा हमने दुनिया में। तो सब पे उरूज और जवाल यहाँ लगा हुआ है। एक अल्लाह तबारक ताला है जिसके पास सब उरूज ही उरूज है, वो लाजवाल है, और वो है असमद।
اور الصمد کے معنی ہے، سنتے جائیے، الصمد کے معنی ہے سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، یہ ہے الصمد، سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا دے گا کوئی اس کو؟ سونا دے گا؟ سونے کی تو کانے دے دی اس نے، کیا دے گا کوئی اس کو؟ پیٹرول دے گا؟ پیٹرول کے تو پورے سمندر نکال دیے اس نے۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے پاس خزانے ہیں، خزانے، ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اور کیسے خزانے ہیں؟ یہ دنیا کب سے بنی ہے اور لوگ کب سے کوئلہ اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ کوئلہ ختم ہونے کوئی راضی نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکومتوں کے خزانے خالی ہو جاتے، وہ دوسری حکومت سے بھیک مانگتے کہ قرضہ دے، ورلڈ بینک سے قرضے لاتے، اور حکومت ہے ان کے پاس۔ دیکھو اللہ کے پاس کیسی حکومت ہے کہ اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ یہ پیٹرول کب سے نکل رہا ہے، ساری دنیا میں گاڑیاں چل رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہے، پیٹرول ختم ہونے کا نام ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے خزانے۔ کوئلہ ابھی 1,86,000 کروڑ کا گھوٹالہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، کائے کا؟ کوئلے کا۔ اور اس سے پہلے کتنے منسٹر اور کیا سولیسیٹر کھا کے بیٹھے پتہ نہیں، پھر بھی کوئلہ دیکھو تو آج بھی بھرا پڑا ہے۔ خزانے ہیں، خالی ہوتے ہی نہیں اللہ کے۔ پانی برسوں سے لوگ پی رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، پانیوں کو پھینک رہے ہیں موریوں میں، نالیوں میں۔ یہ ہے، کبھی پانی ختم ہوا ہے کیا؟ خزانے ہیں اللہ کے پاس۔ تو اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی چیز کی اس کے پاس کمی نہیں۔ تو وہ محتاج ہی نہیں کہ آپ پیٹرول لائے کہاں سے؟ عراق سے لاؤ بھائی، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، بھلے ابھی لانا تو پڑے گا، یہاں مہنگا کرو، مارا ماری ہو رہی ملک میں۔ ہر چیز کا یہی حال ہے، ختم ہو جائے تو دوسری جگہ کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کو کوئی فکر ہے کیا؟ تو وہ بے نیاز ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے بھرے، اور وہ تو صرف کہہ دیتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ سب ہو جاتی ہے۔ خزانے بھرے ہمارے اللہ کے پاس، ہے کہ نہیں؟ دیکھ لو، پریکٹیکل بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ الصمدون، الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کچھ پرواہ نہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اس کو انجام کی فکر نہیں ہے۔ اور آپ کتنا بڑا نام لے لو یار، چلو سب ڈرتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور ڈرے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہے، اس کو بھی گھبراہٹ ہے کہ یار دوسرا بادشاہ چڑھائی نہیں کر رہا۔ آج کا موجودہ امریکہ ہے، اس کو بھی گھبراہٹ ہے کسی سے کہ آ کے ابھی نہیں کہیں گھس جاؤ، سب سیکورٹی ٹائٹ کر دو۔ تو بڑے سے بڑا توپ خان بھی آج گھبرا رہا ہے، اور کل بھی گھبراتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ الصمد، کسی سے نہیں ڈرتا، کچھ خوف نہیں اس کو، وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے۔ ابھی کسی کو اندھا کر دے کون آنکھ دلا سکتا ہے؟ کسی کو کانا کر دے تو دوسری آنکھ نہیں ملے گی۔ کسی کی کڈنی فیل ہو جائے، ابھی اس کی ہوئی ایک منسٹر کی، ہوئی نا، کروڑوں روپے تھے، لے سکا کہیں کڈنی کوئی بنا سکا؟ کوئی نے دیا بھی نہیں، نہ خرید سکا، روپے سب بیکار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ الصمد ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، باقی سب محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنا محتاج رکھ ہم سب مسلمانوں کو، اور ساری حکومت اور کون کون ہے ان کی غلامی سے ہم کو بچا لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، ہم سب کو عبد الغنی بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ صمد کے معنی جو ہر کمزوری سے پاک ہو، کہیں سے بھی انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور پریکٹیکل بات کرو، کوئی رکھ کے بتا دو، رکھنے گیا کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کو جلا کے پھینک دیتے، اس کو خاک میں ملا دیتے، قبر میں اتار دیتے، اس کو سمندر میں بہا دیتے، اس کو گدھ لوگ کھا لیتے۔ جو بھی اگر کوئی بات کرنے جائے گا اس
उसका अंजाम बुरा हो जाएगा। वो है अल्लाह तबारक ताला। अल्लाह तबारक ताला क्या है? अस-समद, जो सबसे बुलंद बरतर, जिसमें कोई ऐब नहीं और उसके ममासिल कोई भी नहीं। अल्लाह लैसा का मिसली, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। किसी को भी तुम बोलोगे शिर्क हो जाएगा, और दुनिया में तो तुम उल्टे सीधे फतवे लगा दोगे, तुम्हारी तादाद का डर दिखा दोगे, आखिरत में पछताना ही पछताना पड़ेगा। फिर मुशरिक किसको बोलते हैं? अल्लाह के साथ तूने जिसको मिला दिया, चाहे वो कोई भी हो, तूने शिर्क किया। और शिर्क का ठिकाना सूरह निसा पढ़ लो 48 नंबर की आयत, कि जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाहु समद, अल्लाह तबारक ताला बेनियाज है और सब उसके मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया, वो किसी की औलाद नहीं है। वलम यूलद, और न उसने किसी को जना है, उसकी कोई औलाद नहीं है। सबको चौकड़ी मार दो। यहूदियों, तुम उज़ैर को खुदा का बेटा बनाते हो, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। है ईसाइयों, तुम ईसा रूहुल्लाह को खुदा का बेटा मानते हो, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अल्लाह के बंदे हैं, बेटे नहीं है। अल्लाह ने क्लियर किया। ये वो आयत है कि जिसको मक्का मौज़िमा में अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पर अल्लाह तबारक ताला ने मक्का में नाजिल फरमाया, और फरमाया कि आप कहिए कि लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद। अल्लाह तबारक ताला की कोई औलाद नहीं है और न वो किसी की औलाद है। अगर ये बात होगी तो फिर तो नस्ल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर अगर नस्ल में मर्द है तो देवी औरत भी चाहिए, फिर बच्चे भी होंगे, तो आखिर वो फिर रात भी होगी, फिर दोनों में इख्तलात भी होगा, तो वो गंदगी के साथ ही पैदा होंगे ना। तो तुम्हारे इलाज जितने भी है ये सब गंदगी से पैदा हुए हैं। नुत्फा क्या चीज है? गंदी चीज है ना। तो तुम्हारे जितने भी इला है, राम का बाप दशरथ, राम के बेटे लवर कुश, बीवी का नाम सीता, तो जैसे हमारे बीवी बच्चे वैसे तुम्हारे इलाके में बीवी बच्चे। तो हम तुम एक कतरे हकीर से पैदा हुए हैं और वो भी कतरे हकीर से पैदा हुए हैं, तो वो कैसे इला है? तो ये सब इला ही है, अल्लाह नहीं है। और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, जब सूरह कोहे फरान पर, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए सबको कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम सब कहो कि नहीं है इला। इनको चौकड़ी मारो इला को, मगर अल्लाह, अल्लाह को मानो। और अल्लाह क्या है? वो अल्लाहु अहद है। अल्लाह जो है तो यक्ता है, अहद है। ये है अल्लाह तबारक ताला। तो यहाँ सब सिलसिला काट दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह तबारक ताला कहाँ से आया, ये इंसान सोच नहीं सकता। अल्लाह तबारक ताला कैसा है, ये कोई सोच नहीं सकता। किस चीज से बना है? अल्लाह लैसा का मिसली, अल्लाह तेरे जैसी कोई अशिया नहीं, कोई चीज है ही नहीं। किसकी मिसाल दे के समझाएंगे? इसीलिए दुआ अल्लाह से कि अल्लाह तबारक ताला तेरा दीदार पाक नसीब फरमा दे, तेरी जन्नतुल फिरदौस में तेरा दीदार पाक नसीब फरमा दे। ये है अल्लाह। तो जड़ कट गई, ऊपर से भी कोई नहीं है। जहां से भी इंसान सोचेगा अल्लाह ही है, वहां अल्लाह, वहां अल्लाह, वहां अल्लाह। तू जहां तक पहुंच सकता पहुंच, थक गया, उसके पहले भी अल्लाह। तो ऊपर भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं, और अल्लाह ऐसी हस्ती है कि वो अहद है, अहद। वाहिदुल कहार अलग चीज है, यह है अहद है अल्लाह तबारक ताला। कुल हो अल्लाहु अहद, यह है लम यलिद वलम यूलद। और आखिरी चौथी आयत देखिए, वलम यकुल लहू
कुफुवन अहद, और नहीं है कोई नहीं है उसका हमसर, उसके बराबर, इक्वल। उसके बराबर भी कोई होगा तो दो हो जाएंगे ना, और दो होंगे तो फिर समद, उसमें वोटिंग करना पड़ेगी। फिर समद कौन रहेगा जिसपे जवाल नहीं है, फिर बुलंद कोई रहेगा, दोनों एक ही जैसे जा रहे हैं। फिर पैदा कौन करेगा, मारेगा कौन? तो एक बोलेगा कि मैंने पैदा किया, तो दूसरा बोलेगा मारूंगा मैं, तो बोलेगा मेरे पैदा करने वालों को तू कैसा मार सकता है, जो मेरे पैदा करता है तू कैसे मार सकता? तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो इनके इलाह में शंकर और विष्णु में मारामारी होती है, इनके इलाह में गणपति में और शंकर में मारामारी होती है। यहाँ कोई है ही नहीं अल्लाह के सामने, सारे मोहताज, सारे छोटे, सारे पस्ता कर, कहाँ पहुंच रहे हैं जी? तो उस जैसा होना तो अलग बात है, उसका हमसर भी कोई नहीं है, बराबरी का भी नहीं है, दो खुदा भी नहीं। खुदा अल्लाहु अहद, बोलो यार, ये अकीदा बनाओ यारो, नहीं तो पछताओगे कि अल्लाह एक है और अहद है, हर कमजोरी से पाक, यकता है, न उसमें से कोई चीज निकलती है न निकल सकती है, वो मुकम्मल है। और ये लफ्ज भी बहुत छोटा पड़ रहा है कि बस वही है, यहाँ भी वो, वहाँ भी वो, ऊपर भी वो, नीचे भी वो, हर जगह वो। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह है, और उसका इल्म ऐसा है कि सांप को इहाते में लिया हुआ है। कोई पत्ता जमीन पर नहीं खड़कता जो अल्लाह के इल्म में ना हो, कोई मादा ऐसा जग नहीं सकती जो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम ना हो। वो है अल्लाह। तो जरा एक टाइम सब पढ़े, कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। या अल्लाह तबारक तआला, हम क्या तेरी तारीफ कर सकते हैं? तू अहद है, तू समद है, तू सब कुछ है। तूने ही ये तेरी तारीफ हमसे करवाई और सुनवाई। अल्लाह तबारक तआला, ये जो तेरी तारीफ तूने निकलवाई है, ये तेरे ही करम से हुआ है। अल्लाह ताला इसके सदके में हम सबकी मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह ताला यही बात के सदके में तू तेरा दीदार पाक हम सबको नसीब कर। हमारे माँ बाप को, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात को, अल्लाह तबारक तआला हम मोहताज है और तुझसे तेरी बख्शिश चाहते हैं, तुझसे तेरा दीदार चाहते हैं। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाक नसीब फरमा दे, उनके मुक़द्दस व मुबारक हाथों से आब कौसर पिला दे। अल्लाह तबारक तआला, जब आप उन्हें शिफात की मंजिल पर पहुँचाए तो वो हमारे हक़ में सिफारिश करे, ऐसा करम कर दीजिए। अल्लाह तबारक तआला, पढ़ने, सुनने, समझने, बयान करने, अमल करने में जहाँ कहीं भी हमसे गलती हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमा, आगे भी हमसे काम ले। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, खात्मा बिल खैर, ईमान पर नसीब फरमा। और अल्लाह तबारक ताला, हम क्या दुआएं मांगे, बस ये दुआ है कि सब कुछ जो हमारे दिलों में, हमारी नियतों में है, हम सब के अल्लाह ताला तू जानता है और तू अपने करम से कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला फी शान हबीबी इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.